in association with Samsung Guru. اب نہیں ہوتی دعائیں مستجاب، اب نہیں ہوتی دعائیں مستجاب، اب کسی ابجد سے زندان ستم کھلتے نہیں۔ سب سجادوں پہ بیٹھی بیویوں نے جس قدر حرف عبادت یاد تھے، پاؤں پھٹے تک انگلیوں پر گن لیے، اور دیکھا رحل کے نیچے لہو ہے۔ شیشہ محفوظ کی مٹی ہے سرخ، سطر مستحکم کے اندر بس تو در باقی نہیں۔ یا الہی مرگ یوسف کی خبر سچی نہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم شاعری کے ساتھ آپ کی میزبان عنبری حسیب عنبر حاضر ہے۔ آج ہم نے بزم شاعری کا آغاز ایک نظم کے مخصوص حصے سے کیا۔ یہ نظم ایک تاریخی نظم ہے اور یہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کے قتل کے موقع پر لکھی گئی۔ اس نظم کا کمال یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ نظم ایک مخصوص شخصیت کے ناگہاں قتل کے موقع پر لکھی گئی، لیکن یہ نظم اپنے پیرائے اظہار میں، اپنی گہری رمزیت میں، اپنے الفاظ کے در و بست میں، اپنے موضوع کی پیوستگی میں اور تخلیقی قوت کی بے ساختگی کے سبب کہیں بھی عجلت کا شکار یا محض صحافتی بیان محسوس نہیں ہوتی۔ اس نظم کے خالق ہیں ممتاز شاعر اختر حسین جعفری۔ جی ہاں، یہ وہی اختر حسین جعفری ہیں جنہوں نے نظم نگاری کی ابتدا اپنی غزل گوئی کو ترک کر کے اس طرح جم کے کی کہ وہ جدید نظم میں اہم شاعر کے طور پر ابھرے، اور انہوں نے یہ اہمیت اپنی منفرد تخلیقی نظم نگاری کے سبب آخر تک قائم رکھی۔ اچھا جناب، یہ جو آزاد نظم ہے یہ یقیناً ہمارے ہاں ہماری روایتی نظم یا کلاسیکی حیت میں جو نظمیں لکھی گئیں ان کی طرح بڑی تیزی سے مقبول ہوئی۔ ہماری روایتی نظم میں جہاں قصیدہ، مثنوی، مخمس، مسدس، مرثیہ اور تضمین، شہر آشوب، واسوخت جیسے آبدار موتی موجود ہیں، وہاں نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی اور پھر اقبال جیسے بڑے نظم نگار اور جوش جیسے بلند قامت نظم کو، یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نظم کو غزل کے مقابل لا کھڑا کیا۔ نظم کی اپنی یہ ایک پوری اور بھرپور روایت ہے۔ اس روایت سے جدید نظم اور جدید غزل نے بھی کئی سطحوں پر فیض اٹھایا، خاص کر جدید نظم نے۔ اگرچہ جدید نظم نے حیتی تبدیلی کو اپنے اظہار کے لیے ضروری سمجھا، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نون میم راشد اور دیگر نظم نگاروں نے مواد اور موضوعات انہی نظم نگاروں سے یقیناً استفادہ کرتے ہوئے استعمال کیے۔ ہاں، انہوں نے اپنی بات کو اپنے پیرائے میں ضرور بیان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تصدق حسین خالد سے ہوتے ہوئے ترقی پسند شعراء تک آتے آتے آزاد نظم نے بڑی تیزی سے ترقی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس پورے سلسلے میں اس نے اپنے حیتی جواز کو بھی مستحکم کیا۔ نون میم راشد میرا جی اور پھر جدیدیت کے بڑے رجحان کے زیر اثر آزاد نظم نے بڑی تیزی سے قبولیت حاصل کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جدید نظم کا، جدید ادب کا اہم سرمایہ بن گئی۔ ابھی یہ صنف
اپنے عروج کی طرف تیزی سے گامزن تھی کہ نثری نظم بطور ایک صنف سامنے آئی۔ ویسے تو نثری نظم کے آغاز کے حوالے سے کئی روایتیں ہیں، یہ کئی ناموں سے لکھی جاتی رہی، لیکن یہ طے ہے کہ اس صنف کو باقاعدہ ایک تحریک کی صورت لکھنے کا آغاز 60 کی دہائی کے آس پاس ہوا۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ آزاد نظم ایک بحر کی پابندی کے ساتھ، ردھم کی پابندی کے ساتھ اور عروضی پابندیوں کے ساتھ لکھی جاتی ہے، جبکہ نثری نظم اس میں ایک اندرونی ردھم ہوتا ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ بڑے رد و قبول کے بعد آخر اب ادب میں کسی حد تک یہ صنف بھی بطور مطلب یہ نظم بھی ایک صنف کے طور پر قبول کی جا چکی ہے۔ اور جیسا کہ ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں، آج پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو نظم کی تحریک تھی اور جو رجحان تھا وہ فرانسیسی شعراء رامبو، ملارمے اور بودلیئر کے زیر اثر ہمارے ہاں آئی۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم آتے ہیں اپنے آج کے مہمان کی جانب۔ ہمارے آج کے مہمان کی چونکہ شاعرانہ عمر کم ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ہم انہیں تازہ کار شاعر کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان میں موجود امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں، وہ ادبی مسائل کو، شاعری کی روایت کو، جدید شاعری کو، ہم عصر شاعری کو اور خاص طور پر نئے لکھنے والوں کے مسائل کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں، اس پر آج ہم ان سے بات کریں گے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ انہوں نے اپنے لیے کس منزل کا تعین کیا ہے۔ تو آج بزم شاعری میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں نوجوان شاعر شہاب محمود صاحب سے، تو آئیے انہیں خوش آمدید۔ This time check was brought to you by کو پڑھا، ان میں آپ کو کون سا نظم نگار اپنے اسلوبی، فکری اور حیاتی اعتبار سے دوسروں سے زیادہ مختلف اور اچھا لگا؟ نون میم راشد کو پڑھا ہے میں نے، اس کے علاوہ مجید امجد کو، اس کے علاوہ وامق جون پوری ہو گئے، فیض تو ہیں ہی جوش ملی آبادی۔ تو میں ذاتی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے جس چیز نے زیادہ، جس کی نظم نے زیادہ متاثر کیا وہ مجید امجد کی نظم نے مجھے زیادہ، حالانکہ وہ دیکھا جائے تو اگر ترقی پسند شاعری کی بات کی جائے تو زیادہ اہم کردار جو ادا کیا ہے وہ علی سردار جعفری ہو گئے، اس کے علاوہ وامق جون پوری۔ 12:01 2 کے بجائے 1 دھلائی میں ایریل بہتر داغ نکالے کا بھی ہے جی، وہ نام رہ گیا تو ہم نے کہا کہ وہ بھی لیتے چلیں۔ تو